خوشیوں کے موقع کو ذہنی تناؤ کا موقع بنا دیا، الجھن کا موقع بنا دیا۔ اسلام بالکل یہ کہتا ہے کہ اس موقع پر خوشیوں کا اظہار کرو۔ سادگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نکاح ایسے کرو کہ آنے والے کو لگے کہ جنازہ کہاں رکھا ہے۔ خوشیوں کا اظہار کرو۔ اللہ کے رسول خوش ہوتے تھے اور خوشیوں کا اظہار کی ترغیب دیتے تھے۔ لیکن اس طرح خوشیوں کا اظہار کرو کہ کسی غریب کا دل نہ دکھے۔ اس طرح خوشیوں کا اظہار کرو کہ دکھاوا اور فضول خرچی نہ ہو۔ ایک تو لڑکی والوں پر یہی بہت بڑا مسئلہ، ایک مرحلہ پیش آتا ہے کہ اب ان کو اپنی نازوں پالی بیٹی کو کسی کے حوالے کرنا ہے۔ واقعی میں بہت سوچتا ہوں کہ اللہ نے نازک نظر آنے والی بچیوں کو یہ حوصلہ اور ہمت دی ہے۔ اب ایک یہی بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے ماں باپ کو کہ بچی ہماری خوش رہے۔ اس خوشی کے موقع پر ان کے اوپر اخراجات کا بوجھ ڈالنا، اچھے اچھے کھانے وہ لوگ کھلائیں، اس کی امید کرنا یا اس کو برداشت کرنا، یہ ان کی خوشی کو ختم کر دینا ہے۔ اتنی صاف لفظوں میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نکاح میں کم سے کم خرچ ہوگا اس نکاح میں سب سے زیادہ برکت ہوگی۔ خرچ کی ذمہ داری اللہ نے مرد پر ڈالی ہے، عورت پر نہیں۔ یہ مردوں کے لیے ذلت کی بات ہے کہ وہ کسی نہ کسی بہانے، جہیز کے بہانے یا کسی اور بہانے وہ خرچ کی ذمہ داری عورت پر، عورت کے گھر والوں پر ڈالیں۔ یہ بہت ہی کمینے مزاج کی دلیل ہے۔ میں اس سے ہلکا لفظ استعمال کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں۔ خرچ کی ذمہ داری عورت پر نہیں۔ اتنا اونچا مقام دیا ہے اللہ نے عورت کو کہ اس کی عزت کے اظہار کے لیے مرد پر لازم قرار دیا کہ تم مہر ادا کرو۔ یہ عزت کا اظہار ہے۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ تم مانگ رہے ہو رشتہ، تم طالب ہو، اے مرد تم طالب ہو، وہ ہماری بندی، وہ مطلوب ہے۔ اسلام نے کس کس طرح عورت کو بہت عزت کے مقامات دیے ہیں، یہ تو سینکڑوں گھنٹوں کا موضوع ہے۔ ادھر لڑکی کو یہ ہدایت دی
کہ تم سسرال میں سب کی خدمت گزار بن کر رہنا. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ زہرا جب رخصت ہونے لگی اپنی سسرال کے لیے، تو اس عظیم بیٹی کے عظیم ترین باپ نے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا، پیشانی چومی اور ایک جملہ کہا. فرمایا باندی بن کر رہنا، ملکہ بن جاؤ گی. کیا جملہ ہے! کنیز بن کر رہنا، خدمت کر کے سب کا دل جیتنا. آج کل ہماری ماڈرن نسل میں کیا سکھایا جاتا ہے؟ اچھا ہے کہ میں نہ بتاؤں، لیکن لوگ بہت منتظر نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں. پتہ نہیں کیوں دیکھ رہے ہیں، ان کو بھی وہی سکھانا ہے. اگر ایسی سکھائی ہوئی کوئی آ گئی نا، تو مجھے اطلاع کر دینا، میں تعزیت کے لیے آ جاؤں. سکھایا جاتا ہے پہلے ہی رات، پہلے ہی دن سے شوہر کو مٹھی میں لے اور یہ لے جاؤ 3 لونگیں، اور یہ ہیں لیموں. شیخ صدو کا عمل اس پر کر دیا گیا. تکیے کے نیچے رکھ دینا، اور یہ لے جاؤ تھوڑی سی شکر. جب کچن جانے لگنا تو ڈال دینا. بہت خوش ہو نا تم لوگ. وہ غلام بن جائے گا تمہارا. وہ جو بڑھیا ہے نا، اس کی اماں، اس کو شروعی دن سے دکھا دینا کہ تم اس کی نوکرانی نہیں ہو. بہت خطرناک ہوتی ہے ساسیں، ہوشیار رہنا. یہ جو کہہ رہی ہے کہ ساسیں بہت خطرناک ہوتی ہیں، یہ خود بھی ماشاءاللہ ساس ہے. کیا ہو گیا ہمارے معاشرے میں؟ اسلامی تہذیب یہ کہتی ہے کہ بیٹی کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ اب تک میرا ایک باپ تھا اور ایک ماں تھی، اب آج سے میرے 2 باپ ہیں اور 2 ماں ہیں. سوا لاکھ سے اوپر تھے صحابہ کرام. حضور کی زندگی کے بعد 50 سال سے اوپر تک صحابہ کی نسل جاری رہی، زندہ رہی. کسی ایک کے گھر میں ساس اور بہو کا جھگڑا کبھی نہیں ہوا. یہ ہے اسلام. کرتے پجامے اور ٹوپی کا نام اسلام نہیں. دل کا صاف رہنا، اچھے اخلاق، ملنساری، مسکراہٹ، غلطیوں کو معاف کر دینا،
ہر ایک کے اندر کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں اور بہت سی خوبیاں ہوتی ہیں. ان کمزوریوں پر نظر نہ رکھنا، خوبیوں پر نظر رکھنا، اس سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں. اسلام سے پہلے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے اس وقت بھی یہ رواج تھا کہ نکاح کے موقع پر لڑکی والے اور لڑکے والے جمع ہوتے تھے. لیکن کیا ہوتا تھا، دونوں طرف کے شعراء اور مقررین یہ اپنے اپنے خاندان کی پچھلی پشتوں اور نسلوں کے کارنامے اور تاریخ بیان کرتے تھے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ دونوں خاندانوں میں اوپر کی کسی نسل میں جھگڑا لڑائی ہو چکی ہوتی تھی. اب جب ایک خاندان اس قصے کو دہراتا تھا تو دوسرے خاندان والوں کو غصہ آتا تھا، اور پھر ان کا مقرر اس کا جواب دیتا تھا، پھر جواب کا جواب اور جواب کا جواب الجواب. وہ سلسلہ اتنا آگے بڑھتا تھا کبھی کبھی کہ نکاح کی محفل جنگ کے میدان میں تبدیل ہو جاتی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شریعت لائے اس میں یہ انداز نہیں تھا آپ کا کہ ہر چیز کے پورے شکل صورت کو، سسٹم کو، رواج کو بالکل بدل دو اور کوئی نئی چیز لاؤ. آپ یہ کرتے تھے کہ سماج میں جو رواج آپ دیکھتے تھے اگر اس میں تھوڑی بہت اصلاح سے مقصد حاصل ہو جاتا تھا تو آپ اسی کو باقی رکھتے تھے، کیونکہ اسلامی تہذیب کسی ملک اور قوم کی پرانی سنسکرتی اور روایات اور ریت رواج کی دشمن بالکل نہیں ہے. چنانچہ آپ نے نکاح کے سلسلے میں یہی کیا، اس رواج کو باقی رکھا کہ دونوں طرف کے لوگ جمع ہوں. لیکن یہ جو اپنے اپنے خاندان کے پچھلی نسلوں کے تاریخ بیان کرنے کا رواج تھا، اس سے تو کوئی فائدہ ہوتا نہیں تھا. اس کے بجائے آپ نے اس وقت بہت شاندار تعلیم دی. جو مجمع جمع ہوتا تھا اس کو آپ نے کچھ بہت ہی خوبصورت ہدایتیں دیں، اور وہ ہدایتیں جو شادی شدہ زندگی کی کامیابی سے بہت زبردست تعلق رکھتی. پہلی ہدایت قرآن کی آیت آپ نے پڑھی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے لوگو، اپنے اس رب کے بتائے ہوئے اصولوں کی پابندی کرو، جن چیزوں سے اس رب نے منع کیا ہے اس سے اپنے کو روکے رہو. وہ رب وہ ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا.
اور پھر اس دونوں سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو اللہ نے پیدا کیا. اور سنو واتقوا اللہ الذی، اس اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کی پابندی رکھنا جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے سوال جواب لین دین کرتے ہو. نکاح بھی ایک لین دین ہے، ایک سوال جواب.